بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مدادوی شاذلی دامت برکاتہ القدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے آج 9ویں ایپیسوڈ کے اندر 9ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں حضور آج صدقات 7 دن کے جو صدقات ہیں اس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کل کی نشست کے اندر اس پر بات کریں گے، تو 7 دن کے صدقات اور صدقات کی اہمیت اس کے متعلق ارشاد فرمائیے، اور دوسرا خوشبویات سے کیا روحانی اور طبی علاج ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کس طریقے سے، اس کے متعلق فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے لڑتی ہے تو وہ صدقہ ہے، سبحان، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ سبحان، دوا مرض سے لڑتی ہے مگر صدقہ موت سے لڑتا ہے۔ صدقے کی بڑی افادیت ہے اور صدقہ رد بلا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے یا کوئی چیز اس کو موت سے بچا سکتا ہے، ناگہانی موت سے، تو وہ صدقہ ہے۔ صدقے کی بڑی اہمیت ہے، سبحان، اور بہترین صدقوں میں صدقہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ روحانیت میں، عملیات میں بھی صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ روحانی علاج معالجہ کرتے ہیں مگر صدقے سے لا علم ہوتے ہیں، یا مریض کا معالج صدقہ نہیں دلواتے ہیں، تو جس میں علاج میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات صدقہ نہ دینے کی وجہ سے جو معالج ہے وہ بھی وبال میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح، تو صدقہ معالج اور مریض دونوں کو ہی دینا چاہیے ویسے تو۔ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے کوئی بکرا دے، کوئی گائے دے، کوئی اونٹ دے، یا کوئی ایسی بھاری چیز دے کہ جو ادا نہ کر سکتا ہو۔ صدقے معمولی بھی ہیں۔ صدقہ ایک جو مٹھی بھی ہے، ایک مٹھی جو بھی دیا جائے تو صدقے میں ہوتا ہے، 2 کھجوریں بھی دے دی جائے تو صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے روحانیت، اور بالخصوص علماء روحانیت جو ہیں انہوں نے صدقے کے ایام بھی مقرر کیے ہیں اور طریقہ کار بھی۔ کہتے ہیں کہ اگر
منگل والے دن ہمارے ہاں گوشت کی چھٹی ہوتی ہے، جی تو بڑے بڑے جفار جو علم جفر علم نجوم کے ماہر ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ منگل والے دن ذبح ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر منگل والے دن ذبح بند ہو جائے گا تو مریخ ستارے کی نوست طاری ہو جائے گی، صحیح، اور مریخ ستارے کی نوست طاری ہوگی تو دہشت گردی، قتل و غارت گری یہ بڑھے گی۔ صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر منگل کے روز ذبح ہو اور خون بہایا جائے تو اس قسم کی چیزیں رک جاتی ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے جفاروں کا، جی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک علم ہے، صحیح، اور ہر علم والا جو ہے وہ اس علم کو بہتر سمجھ سکتا ہے جو وہ کرتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ اب چونکہ یہ مختلف مذاہب میں بات چلی آ رہی ہے، اور یہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے یونانیوں میں بھی یہ بات تھی، اور قلدانیوں میں بھی یہ بات تھی، اور مصریوں میں بھی یہ بات تھی، بنی اسرائیل میں بھی یہ بات تھی کہ وہ مریخ کو خون کا ستارہ کہتے تھے، جنگجو ستارہ کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس دن جو ہے ذبح ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں یہ۔ تو اب رہ گئی ایام کے صدقات کی بات، تو سورہ فاتح کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور ہر آیت ایک دن سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر دن کا ایک ستارہ بادشاہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اتوار کا دن ہے جی تو اس دن اس کی پہلی آیات کی حکمرانی ہے، اور اس دن ستارہ شمس ہے۔ دوسرے دن پیر ہے، اس کا ستارہ قمر ہے۔ تیسرے دن منگل ہے، اس کا ستارہ مریخ ہے۔ چوتھے دن بدھ ہے، اس کا ستارہ عطارد ہے۔ چوتھے دن جمعرات، پھر اس کا ستارہ مشتری، پھر جمعہ اس کا ستارہ زہرہ، اور پھر ہفتہ اس کا ستارہ زحل۔ تو یہ تمام، اچھا، ہندوستان میں جس ستارے کی زیادہ حکومت رہی ہے وہ زحل ہے۔ یہ نحس اصغر کہلاتا ہے، اس کی نوست ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ دائرۃ البروج کو یعنی کہ پورے آسمان کا چکر 29 سال میں لگاتا ہے یہ۔ صحیح، اگر کوئی اس کے دائرے میں پھنس جائے، کسی پہ اس کی رجعت آ جائے تو کم از کم 7.5 سال چلتی ہے، اللہ اکبر، اور عاملین اس کو اپنی زبان میں جو ہے 67 کہتے ہیں، صحیح، کہ یہ بہت ہی نوست کے ساتھ چلتا ہے یہ۔ اچھا، اس میں 5 ستارے ایسے ہیں جو متحرک کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ کبھی آگے جاتے ہیں تو کبھی پیچھے آتے ہیں۔ 2 ستارے ایسے ہیں کہ جو اپنے دائرے پہ چلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر شمس اور قمر، یہ اپنے دائرے میں چلتے رہتے ہیں، باقی ستارے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی یہ ریورس بھی چلتے ہیں، کبھی یہ فارورڈ بھی چلتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو نحوست ہے وہ زحل ستارے کی ہوتی ہے۔ اب سورہ فاتح کی جو آیات ہیں، ایک ایک آیات جو ہے ایک ایک دن سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر شمس ہے، اتوار کا دن ہے، اس کا جو صدقہ ہے وہ گیہوں اور دودھ ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ 2.5 کلو گیہوں لے لے اور 2.5 کلو دودھ لے لے، صحیح، اور کسی غریب آدمی کو
وہ دے دے مستحق کو. ٹھیک. ایک طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اپنے وزن کے مطابق گیہوں لے سبحان اللہ. اور اپنے وزن کے مطابق ہی دودھ اور وہ صدقہ کرے. اب یہ جو صدقہ ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو اتوار کے دن ہو جس کا معاملہ, صحیح. یعنی کہ بیماری اتوار کے دن آئی ہو یا اس طرح کی, جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ جی. جس دن کی بیماری ہو اس دن کا صدقہ الگ صحیح. ہوتا ہے, صحیح. وہ صدقہ کرے یہ. اب مثال کے طور پر پیر کا دن ہے, صحیح. تو اس کے بارے میں حکمہ کہتے ہیں کہ اس میں 7 چمیلی کے پھول, 7 کاجو اور 2.5 کلو سفید ماش کی دال دھلی ہوئی جو کہلاتی ہے, جی. وہ صدقہ کرے. سبحان. اس کے بعد منگل آتا ہے, وہ مریخ ستارے کی حکومت ہے. اس میں مسور کی دال, گوشت اور سندور کا صدقہ کرے, یعنی کہ 2.5 کلو مسور کی دال, 2.5 کلو گوشت اور 1 چٹکیا ذرا سا سندور, اس کا صدقہ کرے. سندور کہیں ایک طرف ڈال دے, دال اور گوشت کسی کو دے دے. بعض حکمہ کہتے ہیں کہ دال کو پرندوں کو ڈال دو, گوشت کو جانوروں کو ڈال دو, لیکن میں سمجھتا ہوں جانوروں کو ڈالنے سے بہتر ہے کسی انسان کو دے آدمی, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بدھ کا دن ہے, بدھ کے دن مونگ کی دال کا صدقہ کرے اور تھوڑا سا فاختائی رنگ کلر لے لے, صحیح. وہ پانی میں ڈال دے اور وہ کسی آدمی کو دے دے, مونگ کی دال. اسی طرح جمعرات آتی ہے, جمعرات کو مونگ کی دال اور چاول کا صدقہ کرے. بدھ کا دن, وہ جمعے کا دن, اس دن جو ہے چنے کی دال اور ہلدی کا صدقہ کرے. اسی طریقے سے ہفتے کا دن, اس میں ماش اور تیل کا صدقہ کرے. بعض علماء روحانیت منگل کو بھی ماش اور تیل کا صدقہ بتاتے ہیں کہ منگل کے دن ماش اور تیل کا صدقہ کرو, اور ہفتے کے دن بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ ماش اور تیل کا صدقہ کرو اور چنے کا صدقہ کرو. یہ صدقات ہیں. اچھا, اب یہ صدقہ تو ہم نے ادا کرنے دے دیے. اب جب صدقہ کیا جائے کسی مریض کے لیے کہ اتوار کے دن تھا, تو اس کو الحمدللہ رب العالمین کی جو آیت ہے یہ پڑھنی ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین, اس طریقے سے یہ پڑھنی ہے. انہیں 313 مرتبہ. اچھا, ہر آیت کو ہر دن میں جس دن صدقہ دے اس دن اس کی آیت کو پڑھے, لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ ضرور لگانا ہے. ساتھ میں آیت کے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ بیماری بھی کیسی ہو رفع ہوتی ہے, صدقہ بھی ادا ہوتا ہے, اور بیماریوں سے چھوٹ بھی جاتا ہے بندہ جلدی. اچھا, یہ بیماریوں چاہے وہ اثرات سے ہوں, جناتی ہوں, جادو کی ہوں, یا فزیکلی جسمانی ہوں, سب طرح کی بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے یہ بہت مؤثر صدقے ہیں. اس کے علاوہ خوشبوات کی بات رہی, تو خوشبو جو ہے نا وہ ارواح سے تعلق رکھتی ہے. خوشبو جو ہے وہ خود روح ہے. یہ نباتاتی بھی ہوتی ہے اور یہ حیوانی بھی ہے. مثال کے طور پر ہم عود سے, سندل سے, گلاب سے, چمیلی سے,
ان درختوں سے یا بوٹیوں سے جو خوشبو حاصل کرتے ہیں وہ ان کی روح ہوتی ہے. جو ہم مشک وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ حیوانی جن بید الستر ہو گیا، مشک ہو گیا، اس سے یہ ہے کہ یہ حیوانی خوشبو کہلاتی ہے. بعض اعمال میں حیوانی خوشبو استعمال ہوتی ہے، بعض میں نباتاتی خوشبو استعمال ہوتی ہے بعض اعمال میں. اب وہ اعمال کی شرائط کے مطابق ہے کہ اعمال کون سا عمل ہے جس میں یہ خوشبو استعمال ہوگی. اب چونکہ خوشبو خود روح ہے تو اس کو استعمال کرنے کا حکم اس لیے آیا ہے روحانیت میں کہ روح ارواح جو ہیں ارواح کی طرف راغب ہوتی ہیں. صحیح. محی الدین ابن عربی ارواح کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ تم جب جانور کا ذبح کرتے ہو تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ جانور کی روح بھی تمہارے روحانیت کے تابع ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے خوشبوات جو ہیں یہ ارواح کو راغب کرنے کے لیے جو بخورات وغیرہ جلائے جاتے ہیں عملیات میں، جب ہم تسخیر کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی اعمال تسخیر پڑھتے ہیں کہ جس میں ارواح جنات وغیرہ آئیں تو اس میں ہم بخورات کا استعمال کرتے ہیں، خوشبوات کا استعمال کرتے ہیں. اس سے مراد ان کو دعوت دینا ہے. صحیح. تاکہ وہ راغب ہوں اس طرف. تو جب ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں اور اس کا بخور جلاتے ہیں، اس کی خوشبو استعمال کرتے ہیں تو وہ عمل کی روحانیت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ سب رجوع کرتی ہے اور وہ آتی ہے. ویسے بھی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ واللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو خوشبو اسی میں ہی آتی ہے، جمالیات میں ہے یہ. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب میں بہت زیادہ خوشبوات کا استعمال کیا جاتا ہے، کلچر ہے ان کا، وہ مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی خوشبوات کا بہت استعمال ہوتا تھا، کثرت سے استعمال، عرب کا کلچر ہے. تو وہ خوشبوات کو استعمال کرنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ روحانیت اس سے جو ہوتی ہے تقویت پاتی ہے. کیوں کہ ہر وہ چیز جس سے ارواح کا رجوع ہو اس لیے خوشبو استعمال کی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے یہاں ہند کے اندر یہ رواج ہے کہ کنواری بچیوں کو منع کرتے ہیں کہ خوشبو تیز نہ لگاؤ. جی. یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورتوں کو تیز خوشبو لگانے سے منع کیا ہے. صحیح. تو اس لیے کہ عورت تیز خوشبو لگاتی ہے یا کنواری بچی اگر تیز خوشبو لگاتی ہے وہ جنہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. صحیح. اب جب یہ اجنہ اور جنات اس کے طرف راغب ہوتے ہیں تو وہ کسی اس کو پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ اگر کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی لڑکی جو ہے وہ ان ارواح سے یا شیاطین سے یا جنات سے متاثر ہو جائے تو سمجھ لیں وہ افیکٹڈ رہتی ہے. اس کا آپ کتنا علاج کرا دیں. مثال کے طور پر ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایک آدمی کی، جی، آپ اس کو جڑوا لیتے ہیں، صحیح، وہ جڑ جاتی ہے، اعضا کام کرنے لگتا ہے، لیکن وہ افیکٹڈ ہے، صحیح، وہ صحیح نہیں ہے. بھی ہمیشہ وہ افیکٹڈ رہے گی چاہے آپ کو اس کا کتنا بھی کچھ بھی علاج معالجہ کر لیں. یہی حال ہوتا ہے. اس لیے جوان بچیوں کو یا عورتوں کو تیز خوشبو لگانے سے منع کیا گیا. کیوں؟ کہ اجنہ، شیاطین، ارواح رجوع کرتی ہیں اس طرف. صحیح.
تو اب جب عملیات میں وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں جو خوشبو وغیرہ جلائی جاتی ہے یا عطر وغیرہ استعمال کرا جاتا ہے تو وہ خاص طور پہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ارواحیں یا اجنہ، اور وہ خاص طور پہ وہ عامر جنات جو آبادیوں میں ہی رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ رجوع کرنے لگتے ہیں. تو اس سے عامل کی روحانیت میں عملیات کے معاملے میں فائدہ ہوتا ہے. روحانیت تو بیسیکلی قرب الہی کا نام ہے کہ اب جنات تو قرب الہی نہیں کرا سکتے بالکل. تو لیکن یہ کہ عملیات میں عاملین کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے خوشبوات کا، اور صدقات میں بھی خوشبوات کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ صدقات میں خوشبوات اس صورت میں استعمال کی جاتی ہیں جس صورت میں کوئی مریض روحانی طور پر زیادہ متاثر ہو، اس کا اتار وغیرہ کیا جا رہا ہو، اس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہو، تو عامل اپنے حساب سے، اپنے عمل کے مطابق، اپنے حساب سے، کیونکہ اب یہ نہیں پتا کون عامل کس چیز سے کسی چیز کا اتار کر رہا ہے. اب کوئی عامل اگر سفلی عمل سے اتار کرتا ہے کسی کا تو وہ گوگل استعمال کرے گا. صحیح. اب کوئی نوری عمل سے کر رہا ہے تو وہ عود استعمال کرے گا، لبان استعمال کرے گا، سندل استعمال کرے گا. تو عامل اپنے عمل کے اعتبار سے خوشبوات کا استعمال کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور وہی اسی کے طریقے سے اتار وغیرہ وہ کرتا ہے اپنا کسی بھی مریض کا. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک فیلڈ ہے بالکل. اور اس فیلڈ کا قانون باقاعدہ طور پر حکمہ روحانیت نے مرتب کیا ہے. صحیح. اب اگر دیکھا جائے تو عملیات ایک فن ہے، اور ہر فن کے قاعدے ہوتے ہیں، اور ہر فن کے درجے ہیں. ہر تہذیب کا اپنا ایک طریقہ کار رہا ہے. روحانیت میں جس طریقے سے طریقہ کار ہندوستان کا ہے وہ عرب کا نہیں ہے، جو عرب کا ہے وہ اہل ہند کا نہیں ہے. مثال کے طور پر اہل ہند منتروں سے اور اسلام آنے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد آیات سے، اسما سے. اہل عرب عزمیتوں سے بہت زیادہ کام لیتے تھے، صحیح. طلسماتی کام لیتے تھے، طلسموں سے کام لیتے تھے زیادہ تر. ان کے ہاں ہم صرف اسما پڑھتے ہیں، ان کے ہاں اسما کے ساتھ ساتھ عزمیتیں پڑھی جاتی ہیں اسما کی، جس میں موکلان کو باقاعدہ طور پر دعوت دی جاتی ہے، یا صورتیں یا آیات ان کی باقاعدہ عزمیت پڑھتے ہیں وہ. تو ان کی ایک طریقہ کار اپنا ہے، ہندوستان کا اپنا ہے. اسی طریقے سے مصر میں، ایران میں الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ایران میں چونکہ ان کی زبان فارسی ہے تو ان کی عزمیتیں، ان کے اعمال زیادہ تر فارسی میں ہوتے ہیں. اب اہل فارس کی بہت قدیم زبان ہے جی. اچھا، جو جتنی قدیم زبان ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس میں اتنا زیادہ اثر و تاثیر ہوتی ہے. اب چونکہ جو جنات ہیں ان کی بھی زبانیں ہیں اپنی اپنی. صحیح. ہند میں رہنے والے جنات ہندی سمجھتے ہیں، صحیح. فارس میں رہنے والے جنات فارسی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے عرب رہنے والے جنات عرب میں وہ عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں. تو ہر زبان کا اور خطے کا جو ہے وہ اپنی زبان میں دعا کرنا، یا اپنی زبان میں عظمت کا پڑھنا، یا اپنی زبان میں کسی روحانیت کو پکارنا یا رجوع کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے اس علاقے میں. تو خوشبو جو ہے وہ اصل میں بیسیکلی ارواح کو اور اجنہ کو دعوت کے لیے،
اور پھر انسان کی اپنی طبیعت بھی، جتنی آدمی میں نفاست ہوتی ہے وہ اتنی نفیس خوشبو کو پسند کرتا ہے. بعض لوگ ہلکی خوشبو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے. خوشبو سے بھی مزاج سمجھ میں آتے ہیں آدمی کے جی کہ آدمی کس مزاج کا ہے. بعض لوگ تیز خوشبو پسند کرتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بعض خوشبوؤں پہ جانور عاشق ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر بال چھڑ ہے، عربی میں اس کو سنبل طیب کہتے ہیں. جی آپ اس کو کہیں بھی رکھ دیں سارے علاقے کی بلیاں اکٹھی ہو جائیں گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. عاشق ہے اس پہ، وہ بلی عاشق. عاشق ہے ان پہ. اسی طرح سانپ بھی میاں. سانپ بھی دیکھیں نا آپ، یہ جو رات کی رانی ہوتی ہے جی یہ جہاں بھی لگے گی یا کیوڑا جہاں ہوگا وہاں سانپ ہوگا. صحیح. عاشق ہے اس پہ یہ. اسی طرح جنات اود پر عاشق ہوتے ہیں، سندل پہ عاشق ہیں. بلکہ کیوڑے کے درخت پہ تو، جھاڑوں میں تو سانپ اکثر کثرت سے ہوتے ہیں موجود. صحیح. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزوں پہ، سندل پہ سانپ ہوتے ہیں. تو یہ جانور بھی ایک طبع رکھتے ہیں اپنے اندر. صحیح. تو انسان کی تو اپنی پھر اشرف ہے وہ. بے شک. اسی لیے انسان خوشبو پہ عاشق ہے. خوشبو انسان بھی، اس کی روح بھی خوشبو پہ عاشق ہے سبحان اللہ. کیونکہ لطیف ہے اور لطافت کو پسند کرتی ہے. یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ضروری ہوگی. انشاءاللہ ایک کلام اسد اللہ بھائی جو ہے وہ پیش فرمائے، پھر انشاءاللہ العزیز میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی زندگی کے کچھ حالات اور تجربات اس حوالے سے کیا رہے ہیں. جیسے ایک جو ہے خوشبویات کے ذریعے سے جو میاں حضور نے بتایا کہ بچیوں کے اوپر بہت زیادہ جنات کے معاملات رہتے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ایک آدھ واقعہ بھی ضرور ہم سنیں گے. اسد اللہ بھائی. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا. واگا کیا جو تو کرم گئے شگبت تیرا. میں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو تصور میں تیرا پہ کرے زیبا دیکھیں، روئے وہ شمس تک مت لائے سیما دیکھیں،
अब वो किसी और का चेहरा देखे तेरे कदमों में आका, तेरे कदमों में आका, तेरे कदमों में जो गैर कामों क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में वुसअत कितनी, एक में क्या आका, एक में क्या आका, एक में क्या मेरे हिस्सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाइल में रफी, कर नसीराज मगर फिक्रे रजा की तौसी, पास गए उस के शफाअत का वसीला भी बकी, तेरी सरकार तेरी सरकार तेरी सरकारी में लाता है रजा उस तो शफी, जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गौसे गए और लाडला बेटा तेरा
غوث گئے اور لا دلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ بہت ہی خوب، بہت ہی پیارے انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر مدح سرائی پیش فرمائی. قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال. ایک سائل ہیں، کہتے ہیں میاں حضور کے ڈائبٹیز کے کا مریض ہوں اور وزن بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیے. عمر 60 سال کے قریب. اصل میں شوگر میں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو جس کی وجہ سے وزن بہت تیزی سے گرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ بادام 1 پاؤ اور کڑوے دو 50 گرام اور چنے بھنے ہوئے چھلکوں سمیت لے کے پاؤڈر بنا لیں گے تینوں چیزوں کا، اور 1 چمچی روزانہ استعمال کریں تو وزن بھی گرنا رک جائے گا، قوت بھی جسم میں پیدا ہوگی اور شوگر بھی کنٹرول ہوگی. اسی طرح 8 سال کا ایک بچہ ہے جسے آٹوسم ڈائگنوز ہوا ہے لیول 4 کا، اس کا علاج جو ہے. اصل میں اس کا علاج ٹوٹکوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک. ان کو چاہیے کہ باقاعدہ کسی ڈاکٹر سے کسی طبیب سے رجوع کریں صحیح. تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ٹوٹکوں میں بچہ ہے اس طریقے سے اس کی وہ نہیں ہو سکے گی، صحیح. تو جس کیئر اور نہ ہی اس طرح ٹوٹکوں سے علاج ہوتا ہے اتنی جلدی، تو لہذا اس کا باقاعدہ علاج کریں. روحانی حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. روحانی حوالے سے اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ سورہ فاتحہ 41 بار اور چاروں کل 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اس پہ دم کریں، اور روزانہ اس پہ سے 1 انڈا اتار کر اور پھینک دیا کریں. کم سے کم یہ 21 دن تک عمل کریں برابر انڈے کا، تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ شاہد نام ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے، جادو کے ذریعے سے جنسی بندش باندھی گئی ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. سورہ غاشیہ لکھ کے پانی سے دھو کر اور سورہ ابراہیم پڑھ کے دم کر کے پئیں، کچھ عرصے کریں انشاءاللہ ہو جائے گا. شکیل صاحب انڈیا سے کہتے ہیں کہ میرے والدین ہیں، کافی عمر ہے ان کی، جسم میں کافی کمزوری ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. جسم میں کمزوری ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہیں تو طیبی دواخانے کی انڈیا سے ہیں، انڈیا سے ہیں تو ان کو چاہیے کہ معجون فلاسفہ اور جوارش جالینوز دونوں کو لے کے مکس کر لیں اور آدھی چمچی استعمال کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. اسی طرح ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے پیٹ اور جگر سکڑ جاتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں. انڈین کوڑ ایک بوٹی آتی ہے جو کٹکی سیاہ کہلاتی ہے، انڈیا سے آتی ہے یہ، اس کو لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 500 ملی گرام کی مقدار میں اس کو صبح شام استعمال کریں، بہترین علاج ہے، ایک ہی بوٹی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کی نسیں سکڑنے لگی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں. دماغ کی نسوں کے لیے یہ ہے کہ اطریف القدس، جوارش جالینوس اور معجون ازراقی تینوں برابر وزن لے کے 100 گرام کی ڈبیاں لے کے مکس کر لیں اور آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت بہترین رزلٹ آتے ہیں. اقصی خاتون کہتی ہیں کہ عمر 21 سال ہے، 11 سال ہو گئے، دور کی نظر کمزور ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. دور کی نظر کمزور ہے، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سونف، بادام، دھنیے کی گری اور مصری، مثال کے طور پر اگر یہ 50 گرام یہ چیزیں لیتی ہیں تو 5 گرام کالی مرچ
اور 5 گرام سفید دکنی مرچ، اس میں ملا کر اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھی آدھی چمچی صبح شام لیں، نگاہ بھی تیز ہوگی، حافظہ بھی تیز ہوگا۔ بہترین۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جمیلہ نام ہے، ان کا ایک گھر ہے جو انہوں نے بیچنا ہے، لیکن تقریباً 6 سال ہو گئے، کافی جد و جہد کے بعد بھی وہ مکان بک نہیں رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کوئی بندش کے معاملات ہوئے ہیں۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف رات کو، اور صبح کو سورہ والضحیٰ 7 بار پڑھا کریں، صحیح اسی نیت سے گھر فروخت ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے، 55 سال عمر ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور ڈاکٹر نے گھٹیا کا مرض بتایا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ گھٹنوں کا درد، سورنجان شیریں، اسکن اور سنبل کی جڑ، چھال، یہ تینوں چیزیں لے کے پاؤڈر بنائیں، اور اس کے ساتھ جتنا وزن اس کا ہو اتنی ہی مصری ملا کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھی آدھی چمچی لیتے رہیں، بہت افاقہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ محمد یونس صاحب ہیں، 10 سال سے کانوں میں شور سنائی دیتا ہے اور وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کے متعلق میاں حضور ارشاد فرمائیں۔ اطریف الاسطو قدوس اور اطریف الکشنیز دونوں کو مکس کر لیں، اور آدھی آدھی چمچی صبح شام اس کی لیتی رہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح احمد صاحب ہیں، 29 سال ان کی عمر ہے، 15 سال سے کڈنی سٹون ہے اور استنجا کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ کڈنی کی تو پہلے بھی ایک دوا ہم نے بتائی جی تھی اپنے پروگرام میں، جی وہ اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ تخم شلغم، جی تخم کلونجی، صحیح کوکھرو، کلتھی کی دال اور جوکھار، صحیح یہ 5 چیزیں پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، ہم وزن لے کے صحیح۔ آدھی آدھی چمچی اس کی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے۔ آخری سوال میاں حضور، ایک مریضہ ہے، عمر ان کی 33 سال ہے، گھر سے نکل جاتی ہیں، کبھی بازار تو کبھی مزار پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ اور دوسرا میاں حضور، آپ کی زندگی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو خوشبویات کے ذریعے سے خواتین متاثر ہوتی ہیں؟ جی، ان کے لیے تو یہ ہے، ان خاتون کے لیے، کہ سورہ جن اور سورہ عبس 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو روزانہ پلائیں، جی تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور دماغ کے لیے اطریف القدوس بہت اچھی چیز ہے، اطریف القدوس اور خمیرہ گاؤ زبان دونوں کو مکس کریں، اور معجون نجا آتی ہے جی یہ، اس میں شامل کریں اور ان کو کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں کیس آئیں یہ والے، جی جو خوشبوئیں لگا کر جو ہے خواتین یا بچیوں کو۔ ایک کیس میرے پاس بھاولپور سے آیا تھا، وہ بچی شادی میں گئی تھی، تو اس نے وہ شادی میں گجرے وجرے باندھے ہوئے تھے، پھول وول لگائے ہوئے تھے، اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، اور وہ وہیں بیہوش ہو کے گر گئی بارات میں۔ خیر اس کو اٹھا کے لے کے گئے، ہسپتال لے گئے، ہوش میں لائے، اس کے پھر کچھ دنوں تو اس میں پاگل پن رہا، 16 سال کا، نفسیاتی ہو گئی، وہ ڈرتی تھی، چیختی تھی، کافی علاج معالجہ کرایا انہوں نے بیچاروں نے ادھر، تو وہ اس کا دماغ صحیح ہوا کچھ تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا اس کے ساتھ کہ اس کے پورے جسم پہ کٹ آنے لگے، صحیح بیٹھے بیٹھے جسم پہ جیسے کسی نے بلیڈ مار دیا، اور خون بہنے لگتا تھا۔ اب وہ بڑا علاج انہوں نے ادھر ادھر کرایا، لیکن وہ بڑے پریشان ہو گئے بیچارے۔ آخرکار وہ ایک دفعہ پتہ نہیں، ہمارے وہ وہاں پر جاننے والے تھے بہاولپور میں، وہ اس کو میرے پاس لے کر آ گئے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ ان کے یہاں کورنگی 1 نمبر میں ان کے کچھ عزیز اقارب رہتے تھے، میں اس زمانے میں کورنگی میں ہی تھا، تو انہوں نے مجھے لا کے دکھایا، تو پوری وہ لڑکی زخمی ہوئی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے اس کو بیٹھے بیٹھے ایک دم اچانک کہیں سے بھی کٹ لگ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سوتی نہیں ہے ڈر کے مارے۔ کہتی ہے میں سوتی ہوں
تو میرے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے مار رہے ہوتے ہیں. خیر کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، انہوں نے ساری اس کی تفصیل بتائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. پھر آخر پتہ چلا کہ یہ جناتی معاملات ہیں، تو ان کو بٹھایا اس کو، پھر ان کو بلایا، ان سے بات چیت جب کری تو وہ کہنے لگے ہم تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. جی اب وہ کوئی یہ کہ میری بیوی ہے، کوئی یہ کہ مجھے پسند ہے، کوئی یہ کہ 2-3 تھے، وہ صحیح. تقریباً 3 لوگ تھے. خیر وہ اس کا علاج معالجہ کیا، اس سے اس کو نجات ملی. یعنی وہ میرے پاس تقریباً سمجھ لیں یوں کہا جائے کہ وہ 15-20 دن رہے وہ لوگ یہاں پہ، صحیح. لیکن وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی، الحمدللہ. چلی گئی. اب ہماری طرف سے تو علاج اس کا ہو گیا. صحیح. تقریباً 7 سال کے بعد پھر اس کو وہی شکایتیں پیدا، پھر وہ لے کر آئے میرے پاس، کہنے لگے پھر ہوا اس کے ساتھ. جب اس کی شادی ہو چکی تھی جی تو اس کے 2 بچے تھے اس وقت. صحیح. تو میں نے کہا اب ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں. بٹھایا اس کو، پھر وہ آ گئے، کہنے لگے ہم اس کو چھوڑیں گے تھوڑی، تم نے ہمیں اس وقت ہٹا دیا تھا، ہم ہٹ گئے تھے، ہمیں جب بھی موقع لگے گا ہم اس کو اذیت دیں گے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں یہ مر جائے. اللہ. پھر اس کا علاج کیا، پھر وہ گئے، پھر اللہ کرم آج تک کوئی شکایت نہیں آئی. لیکن اس قسم کی چیزیں ایک دفعہ خراب کر دیں نا، خرابی پیدا، تو آدھی عمر گزر جاتی ہے علاج کراتے کراتے. اللہ. تو اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے. اللہ سبحان اللہ. بے شک علاج سے پرہیز بہتر. کہ پہلے ہی پرہیز کریں ان چیزوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ بچیاں جب افیکٹڈ ہو جاتی ہیں نا تو پھر شادیوں میں پرابلم، پھر اولاد میں پرابلم. مقصد ان کی زندگی پھر ایک کشمکش کا اور ایک امتحان کا شکار ہو جاتی ہے. علاج چاہے کتنا کر دیں آپ ان کا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ رہتا ہے معاملہ. لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم علاج معالجہ کرتے پھریں احتیاط. یا کراتے پھریں، تو بہتر ہے کہ احتیاط برتیں، اور بچیاں جو ہیں خاص طور پہ اس بات کی احتیاط برتیں. اور ویسے بھی شرن بھی حکم نہیں ہے نا، جی اللہ اس کے رسول کا بھی تو حکم مانو نا، بے شک. کہ عورت کو تیز خوشبو لگا کے اور اتنی تیز کہ کسی اور مرد کی ناک میں جائے اور وہ متوجہ ہو، صحیح. یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان سے تو پرہیز کرنا چاہیے. پھر بھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور سب کو محفوظ رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدس عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان تمام سے یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آگے شیئر کیجیے، تاکہ جتنے بھی لوگوں تک یہ میسج جائے، یہ پروگرام جائے، تو جو لوگ پریشان ہوں، بیمار ہوں گے، تو اس پروگرام کے ذریعے سے انہیں مدد ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا. ہم ہر پروگرام کے اندر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فیک آئی ڈیز اور فیک نمبروں سے مختلف جو ہے چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں، یاد رکھیے کہ ان کا خانقاہ سے اور میاں حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی تمام فیک آئی ڈیز سے جو میسیجز آئیں آپ اس کو اگنور کیجئے، اور ان تمام آئی ڈیز کو آپ رپورٹ بھی کیجئے. اور خاص طور پر جو انڈیا میں رہنے والے احباب ہیں، خاص طور پر میاں حضور کے جو خلفاء ہیں، مریدین ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے ان فیک نمبرز کا، اور انڈیا کے اندر ان نمبروں کی تحقیقات آپ کروائیے اور اس کو رپورٹ کیجئے. وہاں جو بھی وہاں کا طریقہ کار ہے، پاکستان کے اندر اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہم لوگ FIA کے ذریعے سے کرائم جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو FIA کے ذریعے سے رپورٹ کی جاتی ہے. تو انڈیا کا چونکہ یہ مسئلہ انڈیا کا نمبر ہے، تو آپ جتنے بھی خلفاء ہیں، مریدین ہیں، اسکرین شاٹ لے کر اس نمبر کو ضرور رپورٹ کریں. اور جتنے بھی ہمارے میاں حضور کے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں
وہ تمام کے تمام اس کو رپورٹ کریں. جتنا زیادہ رپورٹ کریں گے تو یہ فیک آئی ڈی جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو شریر لوگ ہیں ان سے سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال عزت آبرو عقیدہ ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میاں حضور دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الام معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں سے، ہر طرح کی اموات ناگہانیاں سے، ہر طرح کے امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی صحتیں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.